یہ لاہور کی ایک ایسی خاتون ہیں جو کئی بیواؤں کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں مدد کرتی کہ وہ ہر ماہ ان کو راشن دے دیں یا ہر ماہ ان کو پیسے دے دیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا رویہ ہمیں دولت مند بنانے میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک سٹیٹس ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم فلاں کاروبار نہیں کریں گے، فلاں جاب نہیں کریں گے، کوئی ہمارا سٹیٹس ہے، کوئی جاب بھی ہمارے شایان شان ہونی چاہیے۔ حالانکہ یورپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہر شخص ہر کام کرتا ہے، حالانکہ یہ سبق یورپ کا نہیں تھا، یہ اسلام کا تھا۔ آپ کو سیرت میں پڑھتے ہوئے یہ یقیناً ملا ہوگا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ سردار رسل ہیں، آپ اپنے چھوٹے موٹے کام سب خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ اپنے بٹن ٹانک لیا کرتے، کپڑا سلائی کر لیتے، جوتا مرمت کر لیتے، بکری کا دودھ خود نکال لیتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ میں موجود تھے تو کوئی بات چل پڑی کہ پیلو جو ہوتے ہیں عرب کا ایک یہ پھل تھا، چھوٹا سا جھاڑیوں کو لگتا تھا، تو وہ کھانے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالے کالے پیلو ہوتے ہیں وہ کھایا کرو، وہ پکے ہوتے ہیں، وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام آپ کو کیسے پتہ؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کے عوض۔ یہ قیرات کو چھوٹا سا سکہ تھا وہاں عرب میں۔ آج مجھے بتائیں کہ ہم مسلمان جو سیرت تو بڑی بیان کرتے ہیں، کیا کوئی اتنا حوصلہ پاتا ہے کہ وہ نبی کی اتباع میں بکریاں چرانا پسند کر لے؟ اس کو ہم سمجھیں کہ یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ شیر خدا ہیں، داماد رسول ہیں، ان کے گھر میں نبی کی لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ ہیں۔ یہ میں نبی علیہ السلام کے داماد کے گھر کی حالت آپ کو بتاتا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کیا ہے کہ ساری رات اس کا کنواں چلاتے ہیں، اس کے باغات اور اس کی فصلات سیراب کی۔ پھر اس کی مزدوری میں چند کھجوریں ملی، وہ کھجوریں حضرت علی لے کے آئے اور اس میں سے آدھی وہ راہ خدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی کہ بیت المال کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ آپ رکھ لیجئے، اور آدھی کھجوریں گھر لے گئے۔ نبی علیہ السلام بکریاں چرا سکتے ہیں، سیدنا علی یہودی کے ہاں کنواں چلا سکتے ہیں، اور صحابی ہر کام کر سکتے ہیں جو اس وقت کا تھا۔ کاشتکاری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا معیار یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ بے شک بھوکے مر جائیں، کام ہم نے وہ کرنا ہے جس میں افسری ہو۔ یہ افسری بھول جاتے ہیں جب ہم یورپ میں جاتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں، وہاں ڈش واشنگ بھی ہم کر لیتے ہیں، وہاں صفائی بھی ہم کر لیتے ہیں، وہاں ہم گاڑیاں بھی دھو لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ رویہ ہمارے خلاف ہے کہ ہم مزدوری کو پہلے تو آر سمجھتے ہیں، پھر ہم اپنی شایان شان مزدوری ڈھونڈتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی تصور ہے، اور یہ وہ تصور ہے جس نے آج ہمیں رسوا کیا ہوا ہے۔ ایک شخص کماتا ہے گھر میں، باقی سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جب پوچھو کہ بھائی کام شام نہیں کرتے؟ جی جاب ہی نہیں ملتی۔ کیوں جاب نہیں ملتی؟ بے شمار مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے پھیلا رکھے ہیں، جو تمہیں میسر آتا ہے وہ مانگنے سے تو بہتر ہے نا۔ دیکھیے مدینے میں کوئی پیشہ معیوب نہیں تھا، مدینے میں البتہ کوئی مانگنے والا بھی آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ جس کا تکیہ ہی مانگنے پر ہو، کہ وہ دوسروں کے آسرے جی رہا ہو۔ نبی کائنات کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کما کر کھانا بہترین کمائی ہے، اللہ کو سب سے پسند ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ڈیجیٹل کے اینکر ارسلان صاحب ایک سٹوری کر کے لائے۔ یہ لاہور کی ایک ایسی خاتون ہیں جو کئی بیواؤں کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں مدد کرتی کہ وہ ہر ماہ ان کو راشن دے دیں یا ہر ماہ ان کو پیسے دے دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ہنر سکھایا ہے۔ کچھ ملتان کی خواتین ہیں، یہ جو بیوہ خواتین ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھا ہے، کوئی بہترین دستکاری کا نمونہ فراہم کر رہی ہے، کوئی یہ جو چھابی ہوتی ہے کھانا رکھنے والا برتن وہ بناتی ہے، کوئی کچھ بناتی ہے، کوئی کچھ بناتی ہے، اور بنا کے اس کو بیچا جاتا ہے تو اس سے ان کا روزگار چلتا ہے۔ یہ بہترین کمائی کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے مدینے کا معاشرہ، اس طرح کا تھا مدینہ کا معاشرہ۔ خود کفالت، خود انحصاری، ہر شخص کام کرے، کسی پیشے کو معیوب نہ سمجھے اور وقت ضائع نہ کرے۔ امت اگر یہ کام کرتی ہے، ہمارا معاشرہ یہ کام کرتا ہے، تو پھر باعزت زندگی جی سکے گا، ورنہ اتنی مشکلات بڑھیں گی آئندہ دنوں میں کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسلام پہ عمل کیجئے، محنت کیجئے، کمائیے، اپنے رزق کا بندوبست کیجئے۔ جو لوگ آپ کے ذمے اللہ نے لگا رکھے ہیں ان کے رزق کا بندوبست کیجئے۔ انشاءاللہ رزق حلال میں اللہ تعالیٰ وہ سکینت اتارے گا، وہ برکت اتارے گا کہ پھر آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کی طرح جو ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے تھے اور پھر ملینر بن گئے، بلینر بن گئے، آپ بھی ویسے بن جائیں گے۔ لیکن اسلام کا یہ سبق سیکھیے، اس پر عمل کیجیے۔